اللہ کہہ رہا ہے میں ہر بندے کو جہنم میں ڈالوں گا، ورا کروں گا، اور پھر نکال لوں گا اپنے متقیوں کو، تقوی والوں کو، اور باقی جو ظالم ہے اس کو اسی میں چھوڑ دوں گا. سر یہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب بولے آپ کہ یہ نان سینسیکل ہے، اسٹوپڈ ہے، ایڈیوٹک ہے. رکو ذرا صبر کرو، اوپر تھوڑا اس سے پہلی والی آیت پھر سے آپ ریپیٹ کریں. جی سر. اللہ کہتا ہے ریپیٹ نہیں، آپ تم میں دکھا سے دیجیے. کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر ورا نہ ہوگا. ایک منٹ میں خود پڑھ لیتا ہوں. ایک منٹ. And there is none of you except he will come to it. This is upon your Lord and inevitably decreed. اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر ورانہ ہو. ورانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائے گا نہیں، داخل نہیں ہوگا، اندر نہیں گھسے گا. ورانہ ہو. یہ آپ کے رب کی حتمی فیصلہ ہے. حتمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹ، انیویٹیبل، جو آپ نے انگریزی میں پڑھا، اب اس میں لکھا ہے لازم ہونے والا فیصلہ. and there is none of you except he. یہ ہی کون ہے؟ لوگ، تم لوگ. وہ انگریزی چھوڑ دو نا یار، تم انگریزی کو چھوڑ دو. تم انگریزی تم جانتے نہیں، اردو پڑھو نا جو جانتے ہو. ارے یار انگریزی اتنا کیوں بڑا یار؟ تم انگریزی تم پڑھنا نہیں جانتے، بولنا نہیں جانتے، تو وہ پڑھو نا جو پڑھنا بولنا جانتے ہو. ارے یار اردو پڑھ پڑھو. تو رہا ہوں نا، ایک ایک ورڈ کا. یہاں پہ بہت سینسیٹیو ٹاپک آپ بول رہے ہو یار. اب تم بول رہے ہو یہ مت پڑھو. قرآن اردو میں آیا، انگریزی میں آیا تھا یا عربی میں؟ سینسیٹیو ٹاپک ہو گیا ساحل بھائی، سینسیٹیو ٹاپک ہو گیا یار یہ. نہ تو بولنا پڑے گا نا بھائی، بھائی نے تو 10 بات کے ثابت ہوں گے. اردو میں نے پڑھ بولا لینا زبیر بھائی. یہ ایکسپٹ ہی کون ہے؟ ہی کون ہے؟ ہر کوئی. تو یہ کہہ رہا ہے نا ایکسپٹ ہی. تو ہاں ابے ایکسپٹ وہ انگریزی ہے گدھے، انگریزی اسے چھوڑ دے، عربی دیکھ لے. یہ دیکھ، یہ کیا بات ہوئی؟ مِنْكُمْ إِلَّا وَرَاهَا. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے اندر وراہا نہیں ہوگا، جو اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا، اوپر سے گزر جائے گا، ایکسپٹ، کیونکہ یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. تو سر آپ ایسا کرتے ہیں نا، آدم ہم بھائی ایسا تم یہ کرتے ہیں، کہتے ہو ہم کہ ایسا یہ جو کرتے عربی ہیں ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اس کا سنیں، ہم ایسا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ غلط ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، رائٹ؟ ارے یار پہلے آیت تو کلیئر کریں. جب آیت کلیئر نہیں ہے تو تفسیر میں کیا ہے آیت جانا فائدہ؟ کمپلیٹلی کلیئر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بالکل میں نہیں. ورانا ہوگا. بالکل یہ آپ کے رب کا بالکل حتمی نہیں. فیصلہ ہے. سنو، اور اگلی آیت کہتی ہے پھر ہم بچا لیں گے. کس سے بچائے گا؟ اللہ جہنم سے بچائے گا انہیں جنہوں نے تقوی نہیں کیا، کیسے اور تم کو کیسے چھوڑ پتا دیں ہے گے جہنم سے ظالموں کو اسی بچائے میں. گا؟ ہاں، تم کو کیسے پتا جہنم سے بچائے گا؟ پھر کیونکہ کانسیپٹ یہ چل رہا ہے نا، اور کس میں ڈال رہا ہے اللہ مریم کو. یہ دیکھو اوپر وہاں چل، پہ اوپر لکھا ہے ایکسپٹ. ایکسپٹ کا مطلب کیا ہے؟ چپ بے سالے. ہم ضرور چھانٹ کر گالی نکال مت لیں دو. گے میں نے آج تک ہر کسی کو گروہ میں گالی نہیں سے ہر نکالی. ایک شخص کو جو ان سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں. پھر ہم ضرور پھر ہم ایک خوب منٹ. جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے، یعنی کہ جو ارے کدھر یار آرام داخل ہونے کے سے. لائق ہوں گے، جہنم میں. وردی آف برننگ دیئر ان، who we are Then most knowing of those most worthy of burning therein. ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر جلنے والے وردی لوگ کون سے ہیں، کون ہیں جو کہ لازمن اس کے اندر جلنے کے لائق ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی پڑھ لی. اور پھر کوئی نہیں ہے جو کہ اس کے اندر نہیں گھسے گا، کیونکہ یہ تمہارے لارڈ کا فیصلہ ہے. یہ کوئی نہیں ہے جو اس میں ورا نہ ہوگا، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. پھر اگلی آیت، اور پھر ہم بچا لیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور چھوڑ دیں گے ظالموں میں اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ساحل بھائی کانٹیکٹ بھی دکھا دیا، ابھی تفسیر دکھایا بغیر. سب ساحل صاحب دکھا ان سے دیا بات بھائی، کریں. سب تو دکھا دیا. بھائی میں خود سے پڑھنا چاہتا ہوں ایک بار. پڑھ لینا بھائی. یار دکھا ارے سکتے ہو ایک تم بار؟ نے بھی 4-5 دفعہ پڑھ لی ہے. اب تم جو ہو نا، سمپل سی بات بتاؤ، یہ کتنی illogical بات ہے. جب میں نے کی تو illogical ہے، اللہ کر رہا ہے تو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے. یار تم نے میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، تم کلیئرلی بول ہی نہیں رہے ہو. نہیں، میرے پاس میننگ نہیں ہے اب، سوری. دفع ہو جاؤ، ایک اسٹریم یارڈ سے منٹ باہر یار. نکلو، اسٹریم یارڈ سے ایک باہر منٹ نکلو، جا کے اپنے اسکالر سے یار. پتا کر کے آؤ، اور جب میرے پاس آ جاؤ گے تو تم سے بولتا بات کر ہوں لیں گے. ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. بولتا ہوں میں بولو. ایک منٹ رکو. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، آرام سے نہیں پڑھتے ہیں پڑھنا میں یار. نے. تو کیا میں آپ سے آپ ایگری کے گھر کر میں جاؤں؟ قرآن ہے زبیر صاحب؟ آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ لیکن وضو نہیں کیا میں نے، وضو کرنا پڑے گا پھر.
ہاں تو وضو جاؤ کرو, فٹافٹ وضو کر لو اور لے کے پڑھو اس پہ. جب یار پڑھ ابھی لو گے اس تو آ کے جانا. اوپر ہے نا یار, کیوں انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ رہے ہو, تم نے بات کی انکمپلیٹ نہیں ہے, کوشچن کیوں. ساری دنیا کو ارے سمجھ آ گئی ہے, تم سمجھنا ثواب چاہتے ملے نہیں گا ہو, آپ ویسٹ کو آف ٹائم ہے. زبیر صاحب, اسی کو ثواب سمجھ ملے گا. نہیں. جاؤ فٹافٹ وضو کر لو, رات کے ٹائم پہ مشقت اٹھاؤ گے اللہ کے لیے تو ثواب ملے گا. فٹافٹ جاؤ وضو یار کرو اور اپنے گھر پہ قرآن میں کھول کے دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے. چاہیے تو 2 منٹ آپ بیک سٹیج میں رک جاؤ, جاؤ 5 یار منٹ کا ایک ٹائم منٹ, دیا. یہ تمہیں بیک سٹیج میں روکا ہوا ہے, جب پڑھ کے آ جاؤ گے تم سے بات کر لیں گے. مسٹر اینس, ویلکم. مسٹر اینس, ہیلو. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم. سر مسلمان ہیں آپ؟ جی جی. سر یہ کیسا نام ہوا آپ کا, اینس؟ انس. اچھا انس ہے, میں کہا یار اینس لکھا ہوا ہے ANAS, میں کہا اینس بڑا گندا سا نام ہے. انس ہے, اچھا نہیں, انس, دونوں الف الف کے ساتھ الف انس. جیسی آواز. جی جی. جی انس صاحب, کیا حال ہے سر آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. سب مسلمان ہیں ابھی تک, یا اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں, اسلام کیوں چھوڑنا, مسلمان ہی ہوں. بہترین سر. سر آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی ہوں. جس سے وہ سنا جنوں ہوا کو قبضہ کیا کرتے تھے. ہے, سنا ہوا ہے, سنا ہوا ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, انہوں نے ایک جن کو جب قبضہ کیا انگوٹھی کے اثر سے, آپ نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے کہ ایک اللہ میاں نے جب ایک گیم بنائی تھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, تو وہ ایک کیا بنائی تھی؟ گیم اچھا. گیم بنائی تھی, گیم بنائی تھی. تو ہوا کچھ یوں کہ وہ جو جن تھا نا, جس کے ذریعے جس کو شراب پلا کے حضرت سلیمان نے اپنے قبضے میں کیا تھا تاکہ اسے پتا کر سکے کہ چھینی اور ہتھوڑے کی آواز کے بغیر محل کیسے بنایا جاتا ہے. تو وہ شیطان جو تھا نا, وہ حضرت سلیمان کے ساتھ بڑا غصے میں تھا, لڑائی میں تھا, بڑی لڑائی تھی اس کی کہ یار یہ اچھا. اس نے سلمان نے ایسا کیا کیا, میرے ساتھ بہت اسے غصہ تھا. تو ایک دن جو ہے نا حضرت سلمان نہانے گئے. ساحل صاحب ذرا غور سے سنیے گا, ہاں جی. یہ کہانی کا باقی کا پارٹ ہے. تو بائی ایک دن دا حضرت وے, سلمان, بائی دا وے ایڈم, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. بائی دا وے وی کراس 6000 لائیو ویورز. سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور جتنے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی لوگ, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے, اور صرف خود بھی نہیں دیکھے, دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے. سبھی کا سواگت ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ایوری ون. اچھا اگلی کہانی کا باقی کا حصہ سناتے ہیں آپ کو جناب. ساحل صاحب, وہ جو جن تھا نا, اس کو سلمان صاحب کے ساتھ بہت بڑی لڑائی تھی. ہاں obviously سلمان صاحب نے ان کو شراب پلا کے ٹن کر کے انگوٹھی کے سے کیپچر کیا تھا. تو جن کو بڑا غصہ تھا, سلمان صاحب پہ بڑا وٹ تھا, ٹھیک ہے. ہاں. ساحل صاحب, جن صاحب نے کیا کیا, ایک دن سلمان صاحب نہانے گئے تو انگوٹھی باہر چھوڑ گئے. ہاں, نہانے جب جاتے تھے نا, انگوٹھی اتار کے نہانے جاتے تھے. نہیں کرنی ہوتی تھی نا, تو انگوٹھی اتار کے کرتے تھے. اب جن صاحب نے دیکھ لیا انگوٹھی ہے, جیسے ہی جن صاحب نے دیکھا انگوٹھی, اس نے انگوٹھی اٹھائی اور پہن لی. اب حضرت سلمان جو ہے نا, اس کی شکل بن گئی جن کی, اور حضرت سلمان ہو گئے بابا جی کے ٹھلو. ارے اب حضرت سلمان 40 دن تک لوڑ لوڑ پھر رہے ہیں, میری حکومت, میری حکومت, میری حکومت, میری حکومت. جن صاحب انگوٹھی پہن کے یاشی کر رہے ہیں تخت کے اوپر. ہاں. جناب آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے انس صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس شیطانی جہاد کو؟ شیطانی جہاد کے سلیمان علیہ السلام کی سٹوری جو آپ نے سنائی ہے, یہ دو الگ باتیں ہیں نا, ایک بات پہ آئے ہیں. آپ نے جو ابھی سٹوری سنائی یہ ہے وہ آپ شیطانی نے جہاد کہاں تھا سے نا پڑھی ہے؟ سر. یہ آپ کے اکثر مفسرین نے لکھی ہے, تبری نے لکھی ہے, قرطبی نے لکھی ہے, ابن تبری, کثیر نے لکھی ہے. ایک منٹ بات سنو, تفسیر میں ہے یا تاریخ میں ہے؟ تفسیر میں ہے سر, یہ آپ کو دکھایا تھا, یہ لیں, کیونکہ یہ تبری کی دیکھیں, دو مشہور کتابیں ہیں نا, یہ سر, یہ تفسیر. دیکھیں, نہیں سر, ابن کثیر لے لیں, تبری کو گولی مارے, قرطبی کو بھی گولی مارے, پہلے ابن کثیر لے لیں, پھر باقی بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں مجھے, میں سارے دکھا دوں گا, ٹینشن نہیں لینی. تاریخ سے نہیں اچھا. لیتا میں, تفسیر سے لے رہا ہوں. یہ دیکھیں تفسیر میں, یہ دیکھیں یہ جو جن تھا ساحل صاحب, جس کو شراب پلا کے قبضے میں کیا تھا نا, یہ وہی والا جن ہے. ہاں. آگے بڑھتے ہیں. اسے حضرت سلمان کی انگوٹھی دکھائی گئی, ٹھیک ہے, اس سے وہ قبضے میں آ گیا تھا, اس نے وہ حدود کے آنڈوں والا سارا کہانی بتائی, سارا کچھ ہوا. اب کیا ہوا, حضرت سلمان جب بیت الخلا یا حمام جاتے تھے تو انگوٹھی اتار دیتے تھے. ایک دن حمام جانا ہوا, اور یہ شیطان آپ کے ساتھ ساتھ تھا. اس وقت آپ فرض والے غسل کے لیے جا رہے تھے.
अंगूठी इसी को सौंप दी और चले गए। इसने अंगूठी समुद्र में फेंक दी और शैतान पर हजरत सुलेमान की शक्ल डाल दी गई और आप तख्त ताज छिन गया। सब चीजों पे शैतान ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे सुलेमान की बीवियों को बचाना था कि उन्होंने शैतान के साथ सेक्स नहीं किया, तो उन्होंने लिख दिया सवाए आपकी बीवियों के। मैं तो कहूंगा कि अगर शैतान ने सुलेमान की शक्ल ले ली थी तो बीवियों के साथ डिंगी डिंगी भी फरमाता होगा वो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप उन्होंने बीवियां बचा दी। अब सर इसके बाद कहते हैं इससे बहुत गैर मारूफ बातें ज़हूर में आने लगी इस वजह से। और इस जमाने में एक साहब ऐसे थे जिन्हें हजूर के जमाने में हजरत फारूक कहा जाता था। इसने कहा आजमाइश करनी चाहिए। तो एनी हाउ फिर आगे की कहानी है। सर मुझे बताएं, यहाँ पे अंगूठी उतरी तो हजरत सलमान का क्या नॉलेज भी खत्म हो गया था कि वो शैतान जो कि हजरत सलमान की शक्ल लेके आया उसके सामने आमने सामने डिस्कशन करते, नॉलेज में उसको हरा देते, अपने बीवियों के नाम बता के हरा देते, अपने स्कॉलर्स हैं जो उनके स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिस्कशन में हरा देते। ये हुआ क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें जो वाकया है वो कितना कुरान में आता है और कितना कुरान में नहीं आता है। कुरान में ये बेसिकली कुरान में बाबा जी का ठुल्लू आता है। ये देखिए मैं बताता हूँ कुरान कहता है, हमने सुलेमान की आजमाइश की, इनके तख्त पर एक धर डाल दिया और वह धर किसका था? शैतान का था, किसी और का नहीं था। फिर उन्होंने खुदा की तरफ रजू किया। अब ये जो कहानी है ये इस आयत से निकली हुई है। और ये क्या कहते हैं हजरत इब्ने कसीर क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे मुफस्सिरों ने इसको बयान किया है। वो कहते हैं ये वाकया अक्सर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, किसी ने तफसील के साथ और किसी ने इख्तिसार के साथ, यानी किसी ने ज्यादा और किसी ने कम। बाय द वे ये मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, ये वाली 4 5 6 कहानियां उन्होंने बयान की हुई हैं। कुछ ने तफसील के साथ बयान किया है, कुछ ने इख्तिसार के साथ बयान किया है। आप चाहेंगे तो मैं ये पूरी की पूरी सारी कहानियां पढ़ दूंगा। सब में तकरीबन 19-20 के साथ यही कहा हुआ है कि वो शैतान को हजरत सुलेमान की अंगूठी मिल गई और वो 40 दिन तक सुलेमान के तख्त पर रहा। आयत कौन सी है? चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 34 सूरह सात। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब देखें, इच्छाधारी नाग पता है कहां से आया था? वो यहां से आया था। इच्छाधारी नाग का आगाज यहां से हुआ है। इच्छाधारी शैतान, इच्छाधारी शैतान। कुरान में तो आता है कि जसादन, एक जिस्म डाला हमने, ठीक है। कौन सा जिस्म था? शैतान था, जिन था, इंसान था, कोई धोखेबाज था, कोई पता नहीं है, ठीक है। रही बात मेरी बात सुनो, उस टाइम पे वो बाबा जी का ठुल्लू बेचने गए थे, जलेबियां बेच रहे थे आपकी तरह। नहीं मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया? सुनाओ। देखो जो भी इसराइली रवायात होती है ना, जैसे हमें ये इसराइली रवायात नहीं है, ये इसराइली रवायात नहीं है। इसराइल के अंदर इसराइली रवायात में ऐसी कोई चीज नहीं है। दिखा दो मुझे। यहूदियों की तोरा पूरी की पूरी आपको देता हूँ, मुझे दिखा दो इस टाइप की कोई भी कहानी। यहूदियों की तोरा में तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने चेंज भी कर दी देता हूँ। चेंज लो जी साहिल साहब, चूंकि उन्होंने चेंज कर दी है लिहाजा ये वहां नहीं है। मोहम्मद ने चेंज करने से पहले उठा ली थी। साहिल बात सुन क्या साहिल, मोहम्मद ने चेंज करने से पहले उठा ली थी ये वापस। नहीं मेरी बात तो सुन, मुझे तो बोलने दे यार, इतना शोर क्यों डालता है? तू बोल दे भाई, बोल क्या बोल रहा है। मेरी बात तो पूरी नहीं होने देते। मैंने ये कहा था कि बहुत सारी जो इसराइली रवायात हैं उनका मेल जोल वो पिछली रवायतों से लिया गया है, सिर्फ एक हिस्ट्री के गैप को पूरा करने के लिए। और तफासिर में भी ऑथेंटिसिटी हमें तब ही समझ में आती है जब हमारे सामने चेंज होती हैं और मतन होता है। अगर वो आपके पास है तो दिखा दें, क्योंकि कुरान पाक की उस आयत में तो सिर्फ है जसादन, एक जिस्म बिठा दिया हमने, उसके अलावा तो कोई और चीज मिलती ही नहीं है। अरे भाई, अगर मैं आपको चेन दिखा दूं और मतन तो आपने पढ़ ही लिया है, अगर चेन दिखा दूं तो मान लोगे? हाँ, चेन एनालाइज करेंगे ना कि कितना सच है कितना झूठ है। कैसे एनालाइज कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता मैं एनालाइज? हमारे पास दफातर बड़े पड़े हैं सारे, बायोग्राफीज के, कौन सच्चा था कौन झूठा था। ओके, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने पहले एनालाइज किया हुआ है? नहीं, मैंने तो नहीं एनालाइज किया हुआ पहले। तो जिसने किया हुआ है उसकी एनालिसिस ला के दिखाओ ना। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, मुझे चेन दें, अभी निकाल लेते हैं। अरे भाई, वो इब्ने कसीर में चेन लिखी हुई है ना।
ابن کثیر نہ آپ کے پاس ہے؟ ابن کثیر نکالیے یہ ذرا. لے یہ لے یہ میرا بچہ تو ابھی ابن کثیر تو دکھا رہا تھا اردو میں چین نہیں لکھی ہوئی، عربی میں تو لکھی ہوئی ہے نا. یہ لے پکڑ ابن کثیر، یہ لے پکڑ چین، یہ لے میرا بچہ پیارا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ و مجاہد و سعید بن جریر و حسن و قتادہ وغیرہ ہم یعنی شیطان ای رجال الا ملکہ و سلطان و ابا. قال ابن جریر و قال اسم ذالک الشیطان سحر. قال ابن عباس و قتادہ وقیل آصف. قال مجاہد وکیل اسرور. قال مجاہد ایزن وکیل حقیقی وغیرہ وغیرہ. وقد ذکر و حاضر القسط مثبوتا و مختصرا. وقد قال سید بن ابی عروبت ان قتادہ قال عمر سلیمان ایکسٹرا ایکسٹرا. لیں سر ساری چینوں پہ چینیں ہیں، چینوں پہ چینیں ہیں. اور بتائیں سر جتنی مرضی چینیں لے لیں، لوہے کی لے لیں اور کس کی مرضی بھائی لے لیں. آپ کے پاس الکامل فی الزوفا الرجال للامام ابن حافظ سر لیا ابی ابن الجرجانی، ٹھیک ہے، وہ لیا کتاب نا ہے. اس لیا کتاب میں بہت سارے راوی جو ہے نا ان کو دیا گیا ہے. لیا نا بیسیکلی جو بھائی ثابت کر دے اس سے لا کے. ایک منٹ رک، میرے پاس سامنے کتاب کھلی پڑی ہے. جا لے کے آ لے کے آ لے کے آ میرا بچہ، جا لے کے آ. سارے راوی سچے نکلے ہیں تو یہ روایت سچی ہوگی. اگر کوئی ایک آدھا بیچ ہیلو میں سے غلط نہیں نہیں نکل ایسے آیا. بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو. جی جی سارے راوی سچے ہوں گے. اس کو اب غور سے میوٹ کر کے نا پورا غور سے دیکھو. یوٹیوب پہ اسکرین پہ تھا، راویوں کے نام آپ کے سامنے تھے، سب کچھ آپ کے سامنے تھا. بیٹھ کے دیکھتے رہو. جب تیار ہوگے مجھ سے بات کر لینا، میوٹ کر لو، میں دوسری لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اوکے ساحل صاحب دیکھیں ذرا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کو پتا کیا کس کے پاس آئے ہیں. نہیں، ان کے بڑے بڑے جو یہ مفسر ہے، انہوں نے ابھی تک ان سب کو بیوقوف بنایا. ایسے ایسے واقعات کس سے لکھ کے ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ بھائی چلو چیک کر لو، ویریفائی کر لو، اس کے بعد لکھو. نہیں، انہوں نے بنداس لکھا. آج جب بے ہم شک سوالات اٹھا رہے ہیں تب ان کو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ الحمدللہ. ہے، اس میں وہ پرابلم ہے. اور وہ ان کا وہ ذاکر نالائق وہ ویڈیو میں بولتا ہے سب سے بیسٹ تفسیر جو ہے، ابن اوتھینٹک کثیر کی تفسیر ہے، ابن ابن کثیر کثیر کی ہے. ہے. کسی کو اگر تفسیر پڑھنا ہے تو ابن کثیر پڑھے. ساحل ان بھائی، کا ساحل ذاکر بھائی نالائق بات بولتا سنو. ہے. جو انس تاریخ تبری ہے انس 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 شٹ اپ. آپ کو میں نے کہا تھا تو صرف اپنا آپ کا ایک کر کام ہے، بھائی. تو اپنا کام کر میوٹ رہ کے. تیرا اور کوئی کام نہیں، جب ہو جائے گا تو بتا دیں. اس سے پہلے تو نے نہیں بولنا. جی ساحل صاحب بولیے. نہیں، میں بول دیا یہ ذاکر نالائق تو بولتا ہے سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور ذاکر نالائق نے لوگوں کو تفسیر ابن کثیر پہ ڈالا. تفسیر ابن کثیر پہ ساحل صاحب میں نے اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ جب میں ویسٹ میں ڈیبیٹ کرتا تھا، سالا جو آتا تھا نا کہتا تھا ابن کثیر سے دکھاؤ، جو آتا تھا کہتا ہاں، ابن کثیر سے دکھاؤ. اب آج ویسٹ والے بھی اور یہ والے بھی رونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم تو پڑھ لیں گے بھائی. ہم پڑھ کے لے کے آئیں گے. جب سوال اٹھنے لگے تب وہ کہتے ہیں نا پھٹنے لگی ان کی. ہائے 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 ہائے. اور یہی ساری تفسیریں ہیں نا ان کے مولوی حضرات جو ہے جمعہ میں اور یہ خطبے میں دینے جاتے تو یہی سب واقعہ اس کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں. اچھا اس وقت انہیں نہیں ہوتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس وقت ہاں، سارا سن رہے ہوتے ہیں. واہ ماشاء اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہمارے ماشاء سامنے اللہ ناٹک کر کے دکھاتے ہیں. یہاں پہ آ کے سر ساری سبحان اللہ ماشاء اللہ ختم ہو جاتی ہے. یار ساحل صاحب کمال ہے یار. مزہ آیا مزہ آیا. اور یہ مزہ میں دنیا کے ہر شخص کو دینا چاہتا ہوں. اور گیگی آر جی کا بہت بہت دھنیہ واد. انہوں نے آتے ہی 79.99 کا سپر اسٹیکر دیا. بہت بہت واہ دھنیہ واہ واد. واہ، تھینک یو جی آر جی. ارے کجل شیخ صاحب آپ کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے. اگر ہیڈ فون لگایا ہوا تو اتار دیں، اور اگر نہیں لگایا ہوا تو لگا دیں. ہیڈ فون لگایا نہیں ہے تو لگا لینا بھائی. چلو اب نہیں ٹھیک ہوا، اب لگا لے میرا بھائی. اچھا لگا لو ہیڈ فون. جی لگا لے میرا بچہ. اچھا ٹھیک ہے لگا لیتا ہوں. چل لگا لے. مسلمان ہے نا؟ اتنے کشٹ کرنے سے پہلے میں پوچھ لوں. جی ہاں مسلمان ہوں. ہاں چل لگا لے. میوٹ کر لے، جب لگ جائے گا تو بات کر لے. ہیڈ فون لگانا، دم نہیں لگانا. عظمت مختار عالم. یہ انگوٹھی بھی کہاں ہوئی؟ پتا نہیں مجھے. تمہیں پتا ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا ہے. راجمت کچھ تو سن لو. عجمت کو سن لو. یہاں پہ نہیں سننا، عجمت کو سن لو. جی 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 عجمت کو سن لو.
चलिए हो गया अजमत का, आप बताइए। अरे ये बात किससे कर रहा है, ये अपने से कर रहा है कि किसी और से फोन पे बात कर रहा है पागल? नहीं नहीं, मैं अजमत से बात कर रहा था। अजमत से बात करता साहिल वो। बोल Oh, भाई man. मुख्तार आलम बोल। जी मैं अजमत से ये पूछ रहा था कि वो जो अंगूठी थी वो अभी कहाँ होगी? अजमत भाई बता नहीं पाए। तुम मुसलमान हो? जी जी। मुसलमान हो, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है। नहीं मुझे नहीं पता ना, इसलिए तो मैं इनसे पूछ रहा था। तो हमसे अगर क्यों आपको पूछ पता रहा है तो भाई? बता जाके दीजिए। ढूंढ पता कर, अपने उलमा से पूछ जाके कहाँ है वो अंगूठी, किधर दफन की गई है। चलिए ठीक। ओह मैन, चला ये तो गया। गेम थी यार।